السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صبح و شام کے اذکار میں سے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور تمام قسم کی تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دعا کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو وہ 5 انعاموں کے مستحق بن جاتے ہیں، اور اگر پھر شام کو پڑھ لے تو پھر 5 انعامات کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ دوسرا انعام، اس کے نامہ اعمال میں 10 مزید نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسرا انعام، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ چوتھا انعام، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ صبح سے شام تک، پھر شام سے صبح تک وہ شیطان کی برائی سے محفوظ رہیں گے۔ اور صبح شام کے اذکار میں سے 5واں ذکر ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح شام 7 مرتبہ اس کا اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانیوں اور ہر غم و فکر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس روایت کی مناسبت سے ایک بات یاد رہے کہ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں بتایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کے بارے میں کچھ علماء کرام نے کلام بھی کیا ہے، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ صبح شام کے اذکار میں سے 6واں ذکر معوذات ہے، یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص صبح شام ان تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھا کرے تو یہ تینوں صورتیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی ہر قسم کی غم کو دور کرنے کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ہر قسم کے فکر سے آزاد کرنے کے لیے، یا ہر قسم کی آفت و مصیبت اور بلا اور وبا سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور صبح شام کے اذکار میں سے 8واں ذکر آیت الکرسی ہے۔ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کا اہتمام کرے، اس آیت کو پڑھے، تو جب بھی اس کا انتقال ہو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر سونے سے پہلے کوئی اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ کی جانب سے ایک معزز فرشتہ پوری رات بھر اس کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے سیکورٹی گارڈ بن کر کے صبح تک اس کی حفاظت کے لیے مقرر رہیں گے۔ اور اگر کوئی صبح ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے تو پورا دن شیطان کی برائی سے محفوظ رہے گا، اور شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو پھر پوری رات شیطان کی برائی سے محفوظ رہے گا۔ باقی کے اذکار انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو ان اذکار کا اہتمام کرنے، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔